السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال، بہت ہی اہم سوال، آپ اس سوال کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب موبائل اٹھاتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک یا کوئی بھی آپ چینل دیکھتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے مسالک کے علماء ملتے ہیں، مختلف قسم کے، اور ابھی تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور فرقے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ یہ جو مسلک ہے یا یہ جو جماعت ہے وہ صحیح جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے آئی ہوئی ہے اور یہ انہی کی ہی باتیں کرتی ہے؟ ہمیں جو جواب چاہیے، پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی حفیظ الرحمان محمدی صاحب کا، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کسی کا جواب نہ دیں، اسی سے ہی ہمیں جواب دیا جائے کہ ہم کس کو سنیں، کیونکہ بہت ایسے ہیں علماء جن کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت پیار والی باتیں کرتے ہیں، ایسی پیار والی باتیں کرتے ہیں کہ نہ سننے والا، نہ قائل ہونے والا، وہ بھی قائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ایک خطرناک، ایک وہ ہے، جادوئی چیز ہے۔ تو پوچھتے ہیں مفتی محمدی صاحب سے کہ جو اصل جو جماعت ہے وہ ہے کون سی اور کس کے اوپر ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ بات بڑی عام ہے، چونکہ آج کل لوگوں نے علم کا مطالعہ کرنا، کتب کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کل لوگوں کا کام کیا ہے؟ بس فیس بک کھولی، یوٹیوب کھولا اور کسی مولوی کو سن لیا، اور پھر وہاں پہ کون ہے، کیسے بیان کر رہا ہے، کہاں سے بیان کر رہا ہے، تو کوئی کسی کو خبر نہیں ہے۔ جی اس بات کو جاننا، پہچان کرنا بہت ضروری ہے، جی اور اس کا آسان حل تو یہ ہے، اگر مختصر کروں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس آدمی کا عمل کتاب و سنت کے مطابق اپنا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اور اس کی جو نسب ہے دین کی جو نسبت ہے اس کی، وہ کہاں سے کہاں تک جڑی ہوئی ہے اور کہاں سے کہاں تک رکتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اب چونکہ زیادہ تر جو مولوی یا سیکولر طبقہ یا سپیکر یا یوٹیوبر یا اس طرح کے دیگر جو ہے وہ فلاسفر جو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بے شک جو ہے وہ بعض بیانوں میں جادوگری ہوتی ہے۔ اچھا، واقعی ہوتی ہے؟ جادوگری کا مطلب یعنی کہ اس بیان میں بیان کرنے والے کی جس طرح جادوگر اپنا کرتب دکھاتا ہے نا، تو لوگوں کو الو بنا لیتا ہے۔ جی جی تو جادوگر کی نسبت اس لیے جادوگری سے دی ہے کہ بعض بیانوں میں خطیب کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی خطابت کے اثر میں وہ لے لیتا واقعی ہے، حقیقت بات ہے، ٹھیک ہے؟ واقعی حقیقت بات یعنی اس کا بیان یا تو انداز میٹھا ہوگا یا جوشیلا ہوگا یا منطقی انداز ہوگا، ٹھیک ہے، اور بس کہانیاں جوڑ کے بیان کر دے گا، جس طرح یہ اکثر جو ہے وہ آج کل یوٹیوب پہ ایسے ہو رہا ہے۔ جی تو بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کسی سے بات کریں اسے کہیں کہ آپ ایک قرآن و حدیث سے مجھے دلیل دیں۔ جی اب مثال کے طور پہ میلاد النبی کا سیزن آ رہا ہے، ربیع الاول کے دنوں میں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ عید مناتے ہیں۔ جی میلاد النبی کا تو کوئی منکر نہیں ہے کہ نبی کی ولادت ہے، جی لیکن میلاد النبی کی تاریخ کو یا دن کا تعین کر کے عید منانا یہ مسئلہ ہے۔ جی اس پہ پھر دلیل جب مانگی جاتی ہے تو کوئی ابو لہب کی دلیل دے رہا ہے۔ کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، امریکہ سے دلیل دے رہے ہیں کہ امریکہ میں جناب عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ اچھا، میں حیران ہو گیا، خدا کی قسم، لوگ نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں۔ یہ دلیل دو نا۔ یہ دلیل ہے، نیچے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے، امریکہ ہماری دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا منائے، دلیل تب بھی نہیں ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ قرآن میں بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ عید کا لفظ قرآن میں حدیث میں آیا ہو۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ دلیل لیں نا، دلیل مانگیں، دلیل لیں۔ صحیح۔ اب کوئی دلیل دے رہا ہے کہ ابو لہب نے منایا، ابو لہب ہمارے لیے دلیل ہے، آئیڈیل ہے۔ ابو لہب کو خواب دکھایا، خواب میں فلاں صحابی کو آیا، صحابی کا خواب دلیل ہے؟ کوئی محدث کا اصول بتا دیں کہ صحابہ کے جو خواب ہیں وہ دلیل ہے؟ دلیل بھائی صرف رسول اللہ کا خواب دلیل ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا فرمان دلیل ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا قول دلیل ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا عمل دلیل ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کے سامنے کیا ہوا عمل آپ نے خاموشی برتی ہو وہ دلیل ہو سکتا ہے۔
تو آپ سب سے پہلے جس بندے کا جو مسئلہ ہے، جو موقف ہے، جو نظریہ ہے، اس سے پوچھیں، قرآن حدیث سے دلیل دیں۔ صحیح۔ اچھا، دلیل میں پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل بھی دینے والا برسا اوقات کیا کرتا ہے کہ اس کو معنی کی اندر رد و بدل کر کے اپنی دلیل ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، جس طرح ہم نے سابقہ ایک ویڈیو میں شاید اشارہ بھی دیا تھا متا اور اس کا حلالے کا، کہ وہ جو ہے قرآن کے آیات کو غلط توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ دلیل قرآن سے دے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو معنی تو لے رہا ہے، یہ مفہوم جو لے رہے ہو، یہ جو مفہوم لے رہا ہے، یہ جو معنی لے رہا ہے، یہ معنی، یہ مفہوم، یہ تجھ سے پہلے کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی شارع نے، کسی عالم نے لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر محدثین، شارحین، سلف صالحین اس معنی اور اس مفہوم سے نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے، لا علم ہے، تو پھر وہ مفہوم معتبر نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ جی، آج 15ویں صدی جا رہی ہے، 1450 سال جو پیچھے ہے، چلو 100 سال ان کا ڈال لیں، ان فرقوں کا، پیچھے جو 1300 سال ہے، 200 سال ان کے ڈالیں، پیچھے جو 1200 سال ہے، 400 سال ان کے ڈالیں، پیچھے جو 1000 سال ہے، وہ لوگ کیا سارے نہ آشنا تھے؟ دین مکمل نہیں تھا، صحیح، وہ سارے لوگ بے خبر تھے، اس خیر سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، جی، اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین تک اگر کوئی چیز ملتی ہے تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دین اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ سے سنا بھی، سیکھا بھی، عمل بھی کیا، اور خود رسول اللہ کو دیکھا بھی۔ اگر تو صحابہ کرام نے وہ کیا، وہ بیان کیا، وہ عمل کیا، تو دلیل بتائیں نا، حوالہ دیں۔ صحیح، آپ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، ہمیں بتائیں 1450 سال بعد یہ قرآن آپ کو سمجھ آیا؟ آپ سے قبل اتنے جو صحابہ کرام تھے لاکھوں میں، محدثین جو تھے لاکھوں میں، ان کو سمجھ نہیں آیا؟ یعنی اس کا آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، مفہوم صحابہ یا تبع تابعین سے ہی لیا جائے گا۔ جی بالکل ایسی ہے۔ کیونکہ مجھے اس سے یہ بات ایک یاد آتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، ایک یا 2 صدی پہلے، ایک نیا وجود میں آیا فرقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن میں بھی ہوں۔ بہت مشہور ہے، مثال دیتا ہوں نا، اس نے اپنا مفہوم لیا۔ مرزا ہی ہیں، نام لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے بھائی، ہم ختم نبوت کا دفاع کریں اور دشمن کو دشمن کہیں۔ جی، ختم نبوت پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا، دراصل اس میں ایک نمایاں نام جو ہے ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں اگر نمایاں نام لیا جاتا ہے تو وہ غلام شیطان ملعون قادیانی کا نام لیا جاتا ہے۔ غلام احمد بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، نام اگرچہ ماں نے غلام احمد رکھا تھا لیکن غلام احمد بنا نہیں ہے نا، یہ اس نے غلام شیطان بن گیا نا۔ احمد کی غلامی تو اس نے کی نہیں ہے، یہ تو شیطان کی غلامی کر کے احمد کے تو یہ دین پہ ڈاکہ ڈالا اس نے، تو اسے ہم غلام شیطان قادیانی کہیں گے۔ اس نے جو کام کیا ہے نا، قرآن مجید کی اس آیت کو بیان کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ جو ہے نا، وہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین آیت کو یہ پڑھتے ہیں، اچھا، بیان کرتے ہیں، اچھا، لیکن معنی اپنا لیتے ہیں، مفہوم اپنا لیتے ہیں۔ جب آپ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں گے نا کہ مفہوم اپنا نہیں بنا سکتے ہم، جو آج منکرین حدیث ہیں وہ دراصل منکرین قرآن بھی ہیں، جی، وہ نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، منکرین حدیث نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ پرویزی دیکھ لیں، یہ سارے لوگ۔ اب یہ جو لوگ ہیں نماز کے جو منکر ہیں، وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے، اچھا، کہتے اقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو۔ ایک دفعہ ہم نے قائم کر لی، اب یہ کہاں پہ ہے کہ صبح بھی پڑھو، زور کو بھی پڑھو، عصر کو بھی پڑھو، مغرب کو بھی پڑھو، عشاء کو بھی پڑھو، زور میں اتنی پڑھو، عصر میں اتنی پڑھو، ایک رکعت میں یہ پڑھو، یہ قرآن میں نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مفہوم اپنا لے رہے ہیں نا، جی، اپنا مفہوم لینے سے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہو،
قادیانی خاتم النبیین قرآن کا لفظ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن مفہوم اپنا لیتے ہیں، سلف صالحین کا نہیں لیتے۔ صحیح۔ ہمارے دور حاضر کے بہت بڑے محقق علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظ اللہ تعالیٰ، بہت بڑا ایک نام ہے، اللہ نے اس بندے کو بڑا علم و فضل سے نوازا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں کرے، اور بہت بڑا کام وہ اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی رہے اور اسے شریروں کے شر سے بچائے۔ انہوں نے بڑا کام کیا، ختم نبوت ایک کتاب لکھی ہے، اچھا، اور اس میں انہوں نے خاتم النبیین کے سلف سے سارے معانی نقل کر دیے، سب نے یہی معنی کیا ہے کہ لا نبی بعدی، آخری نبی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مفہوم سلف کا نہیں لیں گے، محدثین کا نہیں لیں گے، تو گمراہی کا پہلا دروازہ ہی وہیں سے کھلے گا۔ صحیح مسلم میں ایک اشارہ میں دے کے بات کلوز کرتا ہوں، جب جنگ صفین، جنگ جمل، مسلمانوں میں جنگ کے ایام تھے نا، اس کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ دیگر صحابہ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سلو کرتے ہیں، اور سلو کرنے کا طریقہ کار یہ بناتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے ہوگا، ایک بندہ وہاں سے ہوگا، دونوں سلو جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے۔ بات بڑی اچھی ہے، بڑی وزنی بات ہے، اور سلو کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے دونوں فریقوں میں سے ایک ایک بندہ منتخب کر لیا جائے۔ تو خارجیوں نے جو ہے نا وہاں پہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں، ہم ان کا فیصلہ نہیں مانتے، کیوں؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلام ان کا حق ہے لیکن مراد ان کی باطل ہے، یعنی قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے لیکن معنی اپنا لیا جا رہا ہے، باطل لیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی ان کی شرارت کو، ان کی چلاکی کو سمجھ گئے اور بیان کر دیا۔ بالکل آج بھی سیدنا علی کے ہم ماننے والے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جتنی آیات ہے، جتنی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے بعد تابعین، محدثین کرام، تبع تابعین، ان سب سے جو چیز مخفی رہ گئی آپ پر کیسے ظاہر ہو گئی؟ سوچنے والی بات۔ اور اگر ان سے مخفی رہ گئی تو اس کا مخفی رہنا ہی بہتر تھا۔ صحیح ہے۔ جو چیز ان پر واضح ہو گئی وہ واضح ہونا ہی دین ہے، صحیح۔ جو ان سے پر واضح نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پہلا اور آخری خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے، اس بندے کا عقیدہ اور عمل دیکھنا ہے کہ عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، یعنی باعمل ہے۔ اگر کیسے پتہ لگے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی جی، تو آپ یوں کریں کہ آپ اس کے کسی عمل کی جو وہ دلیل دے رہا ہے، جو حوالہ دے رہا ہے، جی، اس حوالے کا رخ چیک کریں۔ جی، بخاری کا حوالہ دیتا ہے، مسلم کا دیتا ہے، چیک کریں۔ جب آپ اصل حوالے تک آئیں گے تو آپ کو آدھے سے زیادہ ویسی روشنی ہو جائے گی کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر جو معنی مفہوم لے رہا ہے وہ معنی مفہوم محدثین نے لیا ہے، سلف صالحین نے لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیا تو یہ گمراہی ہے۔ صحیح۔ بس بڑی آسانی سے میرے خیال میں یہ سب سے بہترین اصول ہے جانچنے کا، پرکھنے کا، ورنہ یہ تحقیق، ہاں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اصول ضابطہ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہر بندہ باشرہ ہے، ہر بندے کے پاس کتاب ہے، ہر بندے کے پاس مسجد ہے، ہر بندے کے پاس ممبر ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس قرآن ہے، کلمہ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، نام ہے، رسول اللہ کا دعویٰ ہے، جادوئی الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکھیڑا کیسے ہوگا؟ نکھیڑا ایسی ہوگا کہ اصل جو ہمارا ورثہ ہے وہ قرآن و حدیث، اس تک جایا جائے اور اس کا معنی مفہوم وہ لیا جائے جو صحابہ نے لیا ہے، تو پھر بات ختم ہے۔ جب معنی مفہوم میں آپ آزادی چھوڑ دیں گے نا، جس طرح قادیانی گمراہ ہو گئے، منکرین حدیث گمراہ ہو گئے، اسی طرح دیگر کئی فتنے، حتیٰ کہ جو عذاب قبر کے منکر ہیں، دیوبندیوں میں، مماتیوں میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے، وہ عذاب قبر کے منکر بھی جو ہیں وہ بھی قرآن سے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، مفہوم اپنا لیا، اپنا مفہوم لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو مفہوم تو سلف صالحین کا چلے گا نا۔ جی جی جی، تو یہ جواب تھا۔ بات وہیں آ رہی ہے کہ تحقیق کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی عالم آپ کو کوئی بتا رہا ہے قرآن کی اور حدیث کی تفسیر یا تشریح کر رہا ہے، بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا جو مفہوم ہے نا وہ صحابہ کرام، تبع تابعین، سلف صالحین سے ہو۔
یہ بات کہنا غلط نہیں ہے کہ اس کا مفہوم پیچھے 1400 سال پہلے ہو، یہ بالکل بات کہنا غلط نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں آج کا جو عالم ہے اس کا مفہوم لیا جائے تو وہ پھر آپ کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ تو ویسے ہی گمراہ ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔